اس کے بعد آتے ہیں۔ اسی طرح ایک سوال ہمارے سامنے آیا ہے کہ اگر نیک اعمال کا ثواب رمضان میں بڑھا دیا جاتا ہے تو اجتماعی نمازوں کو چھوڑ کر ہم جب گھر میں انفرادی نمازیں پڑھ رہے ہیں تو کیا ہم اس ثواب سے بھی محروم ہو جا رہے ہیں، یا ہماری نیت کے بدلے ہم کو اس کا ثواب بھی مل سکتا ہے؟ دیکھیے یاد ہے کہ ہماری نیت ہے باجماعت نماز پڑھنے کی، اور کسی مسئلے کی وجہ سے ہم باجماعت اگر نماز نہیں پڑھ پائے تو اللہ تعالیٰ ہم کو باجماعت نماز کا ہی ثواب دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام جو ہے ایسا ہی دین ہے، وہ ایک دینی فطرت ہے، تو ہمارا دل ہے کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھے، رمضان میں زیادہ ثواب حاصل کرے، لیکن چونکہ ایک مسئلہ ایک بیماری کی وجہ سے ہم سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھیں گا، اور نیت کے اعتبار سے انشاءاللہ العزیز ہمیں اپنی انڈیویجول پڑھی گئی نمازوں کا بھی ثواب باجماعت نماز کے برابر ملے گا، بلکہ اگر یہ ہم نے اپنی جان اور دوسروں کی جان بچانے کے لیے کیا تو ہو سکتا ہے اجر زیادہ بھی ملے گا۔ چونکہ ظاہر سی بات ہے بیماری کس طرح سے پھیل رہی ہے، اگر یقین نہیں ہو رہا ہے تو میں نے حال ہی میں کچھ ویڈیوز دیکھے، خاص طور سے نیو یارک وغیرہ کے اندر، جہاں بہت سارے ڈاکٹر جو انڈیا اور پاکستان سے جو گئے ہوئے ہیں اور وہ فور فرنٹ بالکل آگے رہ کر اس بیماری سے لڑ رہے ہیں، رپورٹ یہاں تک آئی کہ جو ہے ٹوٹل اسٹاف میں سے 1/3 سے زیادہ اسٹاف افیکٹڈ ہے، مطلب ڈاکٹرز خود افیکٹڈ ہیں، سارے پریکاشنز لینے کے بعد بھی، سارے پریکاشن لینے کے بعد بھی۔ یو کے اندر 8 ڈاکٹرز اب تک جو ہے شہید ہو گئے ادر کی، 8 ڈاکٹرز کا انتقال ہوگا جو کہ ایکسپائرڈ تھے، مطلب بر صغیر سے گئے ہوئے تھے، اور کورونا وائرس سے لڑتے لڑتے ان کی جان چلے گئی ادر کی۔ تو ڈاکٹر جو اتنا پریکاشن لے رہے ہیں، اتنی احتیاط کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی ان کی جانیں جا رہی ہے۔ نیو یارک کا ایک پورا ویڈیو آیا تھا جہاں لوگوں کو غسل دیا جاتا ہے، اجتماعی طور سے مسلمس کو دفنایا جاتا ہے، ان کے پاس 50 لاشیں آ کر پڑی ہوئی ہے، اللہ رحم کرے، ان کی مغفرت کرے، نہ نہلانے والا ہے نہ دفنانے والا ہے، وہ خود پریشان ہے کہ اب اس کو کیا کرے، چونکہ والنٹیئر بھی نہیں لے جا کے دفنانے۔ تو یہ مذاق نہیں ہے بیماری، اس کو بالکل بھی آپ ایزی نہ لیں، اس کو بالکل بھی وہ جو باتیں لوگ کر رہے ہیں نا، ہمارا اللہ پر زیادہ بھروسہ ہے، ہم یہ کر سکتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ پر بھروسہ یہی ہے کہ اپنے اونٹ کو باندھنا ہے، پھر اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنا ہے، تو لہٰذا رسک نہ لے، احتیاط کرے۔ اور ان ڈاکٹرز نے جو ان کے انٹرویوز میں نے سنے، کچھ ڈاکٹرز ایسے بھی تھے اللہ رحم کرے، خاص طور سے یو ایس کے، جو خود انفیکٹڈ تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم انفیکٹڈ ہیں، ابھی کوارنٹین کے اندر ہیں، بٹ ابھی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کی جانیں بچائیں، جس طرح سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کر رہے تھے، اور اپنی دوائیں وغیرہ اندر ہی بہرحال لے رہے تھے، اور انہوں نے یہی کہا ہم نے بھی شروع میں اس کو بہت ایزی لیا، کورونا یو ایس میں خاص طور، اور آج ہم ایسے پچھتا رہے ہیں کہ 6 لاکھ پلس لوگ وہاں ہو چکے ہیں جو افیکٹڈ ہے کورونا وائرس، اور میں سمجھتا ہوں فگر 25,000 پلس موت کا جا چکا۔ تو یہ مذاق نہیں ہے، اس کو اللہ کے لیے مذاق نہ لے، یہ تھوڑی دیر چھوٹا بلون رہتا ہے، اور پھر جب پھولنا چالو ہوتا ہے ایک دم اسپیڈ سے۔ یو ایس اس کی مثال ہے جس نے اس کو مذاق میں لیا، اٹلی اس کی مثال ہے جس نے اس کو مذاق میں لیا، اسپین اس کی مثال ہے پریکاشن کے بعد بھی ہو کیا، لیکن یہیں اگر آپ کچھ کنٹریز دیکھیں جنہوں نے خاص پریکاشن لیا، چائنا نے دیکھیے خاص پریکاشن لیا، n نمبر آف ٹیسٹنگ کی، کوریا نے دیکھیے آپ نے n نمبر آف ٹیسٹنگ شروع کی، اور یورپ کے اندر آپ دیکھیے، آپ مثال کے طور پہ جرمنی لیجئے، جرمنی میں اور اٹلی میں نمبر آف پیشنٹ تقریباً سیم ہے، افیکٹڈ پیشنٹ، بٹ موت کی تعداد آپ دیکھیے، جہاں اٹلی کے اندر 22,000 سے اوپر جا رہے ہیں لوگ جو مر چکے ہیں، تو وہیں جرمنی کے اندر 3,000 کے اندر فگر ہے ابھی۔ تو انہوں نے نمبر آف ٹیسٹنگ اتنی زیادہ کی، مطلب اتنا سیریس لیا اس کو، اتنا پریکاشن لیا، اتنی ٹیسٹنگ کی کہ الحمدللہ اس کا فائدہ ہو۔ تو تدبیر انہوں نے کی، اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر میں لکھا تھا پھر ہوا، تو بہرحال ہم اس کو اللہ کے لیے مذاق میں نہ لے آدھا۔ تو اس بیماری کو اسی سنگینی سے ہمیں احتیاط اپنانا ہے اور پریکاشن سارے لینا ہے، اور اس طریقے سے جو بھی سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں کہ توکل کس طریقے سے ہو، بیماریوں کا کیا علاج کرانا ہے، پریکاشنز کیسے لینا ہے، کیا اس پر ایمان پر کوئی اثر پڑے گا، ایسے سارے سوالات کے لیے آپ ہمارا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، کورونا وائرس سے متعلق 50 دینی مسائل اور ان کا حل، اور آپ اس کے ذریعے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اور اپنے کنسپٹ کو ہمیں صحیح کرنا ہے، سارے سوشل ڈسٹینسنگ اور پریکاشنز کو ہمیں اختیار کرنا ہے۔ آئیے ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سوال کی طرف۔ ایک سوال یہ آ رہا ہے کہ پریکاشنز کے لیے، سوشل ڈسٹینسنگ کے لیے ہم گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں لاک ڈاؤن بڑھتا جا رہا ہے، اور جیسے آپ نے بہت صحیح کہا کہ لاک ڈاؤن ختم ہوگا لیکن احتیاط ختم نہیں ہوگی، تو یہ سچویشن کافی بڑھ سکتی ہے۔ جیسے آپ نے ایک ذکر بھی کیا کہ کینیڈا میں تو ڈکلیئر ہو گیا کہ 1 سال تقریباً لگے گا نارمل لائف کو واپس روٹین پہ آنے کے لیے، تو پھر یہ احتیاط کب تک چلے گی؟ کب تک ہم مطلب اس کو ان ثواب سے محروم رہتے جائیں گے جو باجماعت ہم کو عبادتیں کرنے کا ملتا ہے؟ دیکھیے یہ مسئلہ تب تک چلے گا جب تک کہ وائرس کچھ حد تک کمزور کم از کم نہ ہو جائے، اور یہ تبھی ہمیں پتہ چلے گا جب ہم جو ہے میڈیکل سے ریلیٹڈ لوگ یا گورنمنٹ ایجنسیز جو ہم کو بتائیں گی تب ہم کریں گے۔ لہٰذا کب تک چلیں گا؟ جب تک ہم کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہو۔ اور میں نے ایک واقعہ بھی پچھلی بار رکھا تھا، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جب شام کے گورنر بنائے گئے اور جب تعاون ہوا تو انہوں نے یہی کہا کہ لوگ پہاڑوں میں چلے جائیں،
اور پہاڑوں میں چلے جائے پھر پتہ چلا کم ہوا تو پھر لوگ واپس اتر کے آگے جب موت. تو جیسا جیسا اس کا ڈکلائن آ جائے گا تو ہم دھیرے دھیرے شروع کر دیں. کتنا ٹائم لگے گا واللہ عالم, یہ بہرحال میں نہیں بتا سکتا, یہ گورنمنٹ ایجنسیز بتائیں گی, ہمارے علماء اس چیز کو مانیٹر کریں گے اور اس کے اعتبار سے پھر آگے وہ جو اس پر پہل کریں گے. اسی طرح لاک ڈاؤن اور رمضان سے متعلق ایک سوال ایسا بھی آیا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو سفر میں تھے, جیسے کہ جو لوگ جابس پر ہوتے ہیں, مارکیٹنگ فیلڈ میں ہے, اس طریقے سے کوئی لوگ کسی بزنس کے لیے کسی دوسرے شہر گئے تھے اور لاک ڈاؤن اچانک ہونے کی وجہ سے وہ وہیں پر پھنس گئے, تو کیا وہ مسافر میں کاؤنٹ ہوں گے یا ان کو روزے کی رخصتی ملے گی یا ان کو وہاں پر رہنے کی, چونکہ میعاد ابھی لاک ڈاؤن کی مقرر ہے تو پھر ان کو روزے رکھنا ہوگا اور عبادتیں ساری نارمل روٹین سے کرنا ہوگی؟ دیکھیے اس معاملے میں یہ کہوں گا یہ بہت سچویشنل کوشچن ہے, ایسا جنرلی کبھی ہوا نہیں کہ اچانک لوگ گئے اور ایسا ہو جائے. لیکن ان جنرل سینس تو دیکھا جائے گا جب ایک انسان 4 دن سے زیادہ کسی زمین پہ رکنے کا ارادہ کرے تو پھر وہ مسافر نہیں کہلائیں گا. ہاں اگر وہ گھومتا رہے تو کتنے دن بھی گھومتا رہے تو مسافر کہلائیں گا. تو یہ لوگ بھی ایک زمین پہ جا کے رک گئے ہیں. اب اگر ان کی سچویشن ایسے ہے کہ زمین پہ تو رکے لیکن کوئی سہولت ہی پاس نہیں, حالت مسافر جیسی ہے, مسافر حالت پتہ چلا برج کے نیچے رہ رہے ہیں, کسی گھر کی چھت کے اوپر رہ رہے ہیں, کسی کی شٹر کے اندر زندگیاں گزار رہے ہیں, نہ کھانے نہ پینے نہ طہارت کا مسئلہ ہے نہ وہ ہے, ایک بار وضو کر دوسری بار پانی نہیں ملے گا, تو پھر وہ اپنی سچویشن کو دیکھ کر مسافر کنسیڈر کر سکتے, مسافر میں رہے, اور مقیم کنسیڈر کر سکتے تو مقیم. یہ سچویشنل ہے, جس کی حالت جیسے اس کے اعتبار سے کرے. لگتا ہے کہ اتنے ورسٹ کنڈیشن ہے کہ سفر میں بھی کبھی اتنا ورسٹ نہیں ہوا تو روزوں کو چھوڑ دے پھر, ٹھیک ہے. اور اگر لگتا ہے نہیں کنڈیشن ایسے ہے کہ رکھ سکتا ہوں تو میں رکھ لیں. یہ سچویشنل ہے, آپ لوکلی علماء سے بات کریں, میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوں گے کہ اس کا جواب دیں. ایک سوال لاک ڈاؤن سے متعلق ایسا آیا ہے کہ لاک ڈاؤن میں کیا, جیسے عام طور سے رمضان میں ہم دینی مجالس کا اہتمام کرتے تھے, تو کیا لاک ڈاؤن میں بھی کچھ رشتہ داروں کو یا کچھ آس پڑوس کو بلا کر ہم کوئی دینی مجلس گھر میں رکھ سکتے ہیں, دروس وغیرہ کی؟ بالکل نہیں یاد رکھیں, لاک ڈاؤن میں فزیکل گیدرنگ جمع نہیں کرنا ہے, نہ نماز کے لیے, نہ تراویح کے لیے, نہ تلاوت قرآن کے لیے, نہ دینی مجلس کے لیے, نہ افطار کے لیے, نہ کسی عام نفل نماز کے لیے, نہ کسی فرض نماز کے لیے, نہ کسی چیز کے لیے. یاد رکھیں ہم کو مجلس جمع نہیں کرنا ہے, اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے افراد خاندان کے ساتھ, گھر کے رہنے والے لوگوں کے ساتھ ہی زندگی گزارنا ہے. تو دیکھا ناظرین, اور ہمارے لیے بینیفٹ یہ ہے کہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں ٹیکنالوجی کے, تو سارے بیانات, سارے دروس, سارے مقرر, اور ہم جس مقرر کو سننا چاہے ان کے سارے بیانات ہمارے پاس آن لائن آسانی کے ساتھ دستیاب ہے. سب کو انٹرنیٹ فیسلٹی اویلیبل ہے, ہم یوٹیوب کے اوپر سب ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں, اور گھر کے ہی جو لوگ ہیں وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں آن لائن ویڈیوز سے. تو ایک سوال ہمارے پاس ایسا آیا ہے کہ بہت سارے لوگ جو گھر میں ہیں یا کچھ لوگ آئسولیشن میں ہیں, کوارنٹائن میں ہے, تو وہ لوگ رمضان کو کیسے گزارے, کیا کیا عبادتیں کیسے کرے اور کیسے اس کو مطلب انجام دے پورے مہینے کو؟ دیکھیے سب سے پہلے جو لوگ آئسولیشن میں, اور تقریباً دنیا بھر میں لوگ آئسولیشن میں ہیں, اور اگر آئسولیشن میں نہیں بھی ہے تو, اگر لاک ڈاؤن نہیں بھی ہے تو, ایمرجنسی نہیں بھی ہے تو میں یہ کہوں گا احتیاط کریں اور اپنے رمضان کو انڈیویجولی پروڈکٹیو بنائیں. اور ویسے بھی انڈیویجول عبادت کا جو اجر و ثواب ہے وہ ایک الگ ہی چیز ہے نفل عبادت میں. یاد رکھیں فرض میں تو ہم کو اجتماعیت ہے, ہر چیز, نماز فرض ہو گئی, حج ہو گیا, روزے میں اجتماعیت میں کام کرنا, زکوٰۃ کو اجتماعیت نظم میں دینا ہے, بٹ انڈیویجول جو عمل کرنے کے ہیں وہ نفل عمل ہوتے ہیں, وہی افضل ہوتے ہیں. جو انڈیویجول نفل عمل ہے وہ انڈیویجولی افضل ہوتے ہیں. تو لہٰذا اگر کوئی اس طرح سے رمضان مل رہا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ بھائی رمضان تو روکھا ہو گیا, بلکہ اس رمضان کو بہت پروڈکٹیو بنا سکتا ہے. تلاوت قرآن کے ذریعے, توبہ استغفار کے ذریعے, دعاؤں کی کثرت کے ذریعے, تلاوت قرآن کے ذریعے, ذاتی نمازوں میں زیادہ سے زیادہ قیام کے ذریعے, اور بھی بہت ساری عبادتیں, صدقات و خیرات کے ذریعے. بہرحال یہ تمام چیزوں کر کے رمضان کا صحیح فائدہ بہرحال ہم اٹھا سکتے ہیں. تو ناظرین ہمیں اس کا پازیٹیو اسپیکٹ دیکھنا ہوگا, صرف نگیٹیو کے اوپر نظر نہ ڈالتے ہوئے. اگر ہمیں لاک ڈاؤن کا پیریڈ ملا ہے تو عام طور سے جو لوگ سروس سیکٹر میں ہوتے ہیں, جاب سیکٹر میں ہوتے ہیں, اپنے بزنس کی مشغولیات میں ہوتے ہیں, تو بہت ساری عبادتیں وہ چاہ کر بھی نہیں کر پاتے. تو یہ ان کے لیے ایک گولڈن اپرچونیٹی ہے کہ انہیں گھر میں فری ٹائم ملا ہے, تو اس کا وہ زیادہ سے زیادہ استعمال کرے اور زیادہ سے زیادہ اپنی تلاوت قرآن اور اس طریقے سے دیگر عبادات کو وہ بڑھائے اور اس کا فائدہ اٹھائے. اچھا, کچھ سوال ہمارے پاس